سائیکیٹری ایک بہت کلوز ریلیشن ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کا اور ایک پیشنٹ کا. آج کے دور میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے. جس ٹائم پہ آپ کے گرینڈ فادر تھے سائیکیٹرسٹ، اتنی بات نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا صرف اور صرف جو مینٹل پیشنٹس ہیں یا جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، روڈوں پہ پھر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، یہ ان کا ہسپتال ہے. تو ہم روزمرہ کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں ان کو پھر لوگ ڈپریشن سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ آج کل جو لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، آج کی جو جنریشن ہے، انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا لگ رہا کہ ہمیں جو اسٹریس ہے اس کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے. سائیکالوجسٹ ہمارے ٹرینڈ اسٹاف ہوتا ہے. جب اگر کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس کو معاشرے میں یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہے، ذہنی مریض ہو گیا، پاگل ہو گیا. ایک سائنسی بیماری ہے جس کا سائنسی طریقے سے علاج کیا جاتا ہے. ڈپریشن سب سے زیادہ کامن ہے. پھر اس کے ساتھ نا خوف اٹیچڈ ہوتا ہے. موسم کا اب بڑا گہرا تعلق. ایک ایسا بچہ میں نے دیکھا جس کی ماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کو بار بار وہ نائٹ میئرز آ رہے تھے اور روز وہ اٹھتا تھا، چیخیں مارتا تھا اور باہر جاتا تھا. آج کل کے نوجوانوں میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے. جو سب سے کامن ہم دیکھتے ہیں وہ انٹرنیٹ ایڈکشن، دوسرا ڈرگس. بوائز کے اندر، خواتین کے اندر بھی اتنی کامن ہے. یونیورسٹی آف لاہور میں 18 ڈیز کے اندر 2 اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں BNN. آج کا ہمارا موضوع ہے ڈپریشن، انگزائٹی، اور سب سے بڑھ کر کہ ان انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کیس کیوں بڑھ رہے ہیں. ڈپریشن کو بیسکلی ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا، کوئی ماہر نفسیات کو دکھا نہیں سکتا کہ مجھے اگر ڈپریشن ہے تو اگلا جج کرے گا. لیکن اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر SN نوید. کیسے ہیں آپ؟ I'm good. کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جی میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے، بانڈا پیرا، جو ہزارہ یونیورسٹی کے سامنے ہے، ضلع مانسہرہ. اور ویسے براٹ پرسارا آبادی وہ ہزارہ سے KPK. کہ اس شعبے میں کیسے آیا؟ اچھا، میں بچپن سے ہی چونکہ اپنے دادا کے کلوز تھا. میرے دادا ڈاکٹر عرفان فاؤنڈر بھی ہیں سائیکیٹری کے ہمارے نارتھ کے. تو مینٹل ہاسپٹل ڈھوڈیال جو تھا 1966 میں بنا، تو وہیں پہ ان کے ساتھ جب میں پیدا ہوا آنا جانا، تو انٹرسٹ میرا بچپن سے ہی تھا. لیکن فادر کی ڈیتھ سڈنلی ہو گئی تھی 2015 میں. ڈاکٹر تھا میں اس وقت. تو جو ان کا جنازہ تھا اس پہ اتنے زیادہ لوگوں کی اٹیچمنٹ میں نے ان کے ساتھ دیکھی، تو میں نے ریئلائز کیا کہ وہ پولیٹیشین نہیں تھے، وہ کوئی اس طرح بزنس مین نہیں تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ سائیکیٹری ایک بہت کلوز ریلیشن ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کا اور ایک پیشنٹ کا، اس کی نفسیات کا، اس کی فیملی کا. تو پھر میرا ان کی ڈیتھ کے بعد جو تھا نا، وہ پراپرلی انٹرسٹ شروع ہوا کہ میں نے اس چیز کو پرسو کروں. لیکن آج کے دور میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ آپ کے گرینڈ فادر تھے سائیکیٹرسٹ، اتنی بات نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت کیا پروفیشن ڈفرینس تھا اور اب کے کیا پروفیشن کی ڈفرینس ہے؟ اچھا، اس وقت یہ تھا کہ چونکہ بنگلہ دیش بھی تھا ہمارے ساتھ، 66 کی بات ہے، تو اس وقت یہ تھا کہ اس کا نام ہی گورنمنٹ مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل ڈھوڈیال تھا، جہاں پہ ابھی ہزارہ یونیورسٹی، یہ وہی انفراسٹرکچر ہے. کچھ ابھی نئی بلڈنگس آبویسلی بن گئی ہیں. تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف اور صرف جو مینٹل پیشنٹس ہیں یا جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، روڈوں پہ پھر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، یہ ان کا ہسپتال ہے. اور اب آبویسلی سوشل میڈیا کی وجہ سے جدھر اس کا ایک برڈن ہے، وہاں پہ اس کی ایک مثبت بات یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کو شعور آ گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ان کا دل خفا ہے اور ان کو نیند نہیں آ رہی، ان کے سر میں درد ہے، یا اگر وہ کسی کی بات پروسیس نہیں کر پا رہے، دفتر میں ان کو مسئلے ہیں، تو انہوں نے بات کرنی ہے. یہ ایک میجر اویئرنیس کی چینج جو ہے ہمیں شفائز دی ہے. اچھا، لائف میں تو بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو ہم روزمرہ کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں ان کو پھر لوگ ڈپریشن سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، جیسا پینک ہو گیا، ڈپریشن ہو گئی. ڈپریشن بیسیکلی ہم کلینکلی کہتے ہیں کہ اگر تقریباً 2 ہفتے نیند ڈسٹرب ہو، موڈ خفا ہو، متواتر چیزیں بھول رہی ہوں، کھانے پینے کا جو سینٹر ہے یا جو خواہش ہے اس میں کمی آ جائے، شوہر بیوی کا جو ریلیشن ہے اس میں کمی آ جائے، تھکاوٹ ہو جائے، 2 ہفتے تک اگر یہ رہے اور اگر اس حد تک ہو کہ ہم کام نہ کر سکیں اپنا، تو اس کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. ہمارا جو کرائٹیریا ہے امریکن ڈائگنوسٹک DSM کا یا ICD انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن، تو اس کے مطابق ہم کہتے ہیں. لیکن روزمرہ کی جو آپ کی بات ہے کہ اسٹریس یا جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے جسم پہ، ذہن پہ، اس کو ہم، یا ٹینشن کی جو بیماری ہے اس کو ہم اس چیز سے آبویسلی لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں. آج کل جو لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، آج کی جو جنریشن ہے،
انہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ہمیں جو اسٹریس ہے اس کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو آپ یہ بھی واضح کر دیں آسان لفظوں میں کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہے. اچھا علیمہ، مجھے لگ رہا ہے آپ نے صحیح ریسرچ کی، کیونکہ یہ بڑا ایک آج کل نا کامن سوال ہمیں بھی آ رہا ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک انچارج ہوتا ہے، مطلب اس کے انڈر کے سوشل ورکرز ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ویلفیئر ورکرز ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہمارے ٹرینڈ اسٹاف ہوتا ہے جو بات چیت کے علاج اور تھیراپی، یعنی کہ جس میں ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی، یعنی کہ سوچ، رویہ، جذبات. یہ جو تین چیزیں ہیں یہ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں، اس کی بات چیت کے ذریعے اور اسٹرکچرڈ طریقے سے سیشنز کے ذریعے وہ ٹھیک کرتے ہیں. جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس سے بھی کرتے ہیں، اسٹرکچرڈ تھیراپی، بات چیت، کاؤنسلنگ، دوا اور مشینی علاج اگر ضرورت ہو، جس طرح سوئسائڈ کے اندر، یا اگر ایسی بیماری ہو جس کو عام الفاظ میں پہلے پاگل پن کی بیماری کہتے تھے، جو ہم نہیں یوز کرتے، اسکیزوفرینیا جسے ہم کہتے ہیں. اس کا ایک سائنٹیفک طریقے سے بے ہوشی کی بات ہے، الیکٹرو کنولسو تھیراپی ہوتی ہے، 3-4 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے. وہ اس حد تک. دوسرا سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی ضلع کے اندر یا کوئی علاقے کے اندر کوئی پیشنٹ ہے جو اپنے لیے خطرہ ہے، یعنی کہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، یا اگر سوسائٹی کی طرف گھر والوں کے لیے خطرہ ہے، تو اس کو تھرو پراپر چینل عدالت سے ریکویسٹ کر کے وہ ایڈمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میجر ڈفرینس آ جاتا ہے کہ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایک نا سوسائٹی میں ڈپریشن ایک ٹیبو ہے، جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا. دوسرا، جب اگر کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس کو معاشرے میں یہ باتیں سننے کو مل جاتی ہے، ذہنی مریض ہو گیا، پاگل ہو گیا. تو اسی وجہ سے شاید لوگ کم بات کرتے ہیں، کیونکہ there are a lot of silent sufferers who are suffering from this. دیکھیں یہ تو ایک ٹیبو ہے کہ مطلب ایک قسم کی بدنامی کی جاتی ہے نا اس طریقے سے. لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ اسی طرح جس طرح ہمیں شوگر ہو گیا یا جس طرح ہمیں بلڈ پریشر ہو گیا، جس طرح اس کا ہم نے بیسکلی یہ اب ایک بیماری ہے، اٹس اے ڈیزیز، اٹس اے سائنٹیفک ڈیزیز، ایک سائنسی بیماری ہے جس کا سائنسی طریقے سے علاج بھی ہو جاتا ہے، دوا سے، کاؤنسلنگ سے، سی بی ٹی سے، حوصلے سے، تو لوگ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کے پاس زیادہ کون سے کیسز آتے ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، ابھی اگر ہم تھوڑا سا اس سال کو، اگر ہم پچھلے سال کو ریکیپ کر لیں 2025 کو، تو سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا وہ ڈپریشن دیکھا. ڈپریشن سب سے زیادہ کامن ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. اس کے بعد ہم نے انگزائٹی، بے چینی کی بیماری، اضطراب کی بیماری جس کے اندر بے چین ہوتا ہے دل، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پسینے آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ نا فوبیا، خوف اٹیچڈ ہوتا ہے، یہ دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے آبویسلی ہمارے اس موسم میں، سردیوں میں، ہمارے ہاں اس ایریا میں اسلام آباد، پوٹوہار اور آگے چائنا تک سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر، کہ سردی کے ساتھ جو ہے نا موڈ چینج ہو جاتا ہے. وائٹامن ڈی اس میں لیا جاتا ہے، وائٹامن ڈی کا کورس کیا جاتا ہے، اور کھانا پینا اس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مطلب آپ کے ڈپریشن میں موسم بڑا اثر کرتا ہے اس حد تک نہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب بنیر کا سیلاب آیا تو سیلاب کے ودن 1 ویک ہمیں کالز آنی شروع ہوتی ہائر اپس کی کہ جی، ہم نے کہا جی خیر ہے، اللہ خیر کرے، اتنی اوپر سے کالز آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہلکی سی بارش ہوتی ہے اور بادل آ جاتے ہیں تو باہر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ دوبارہ سے سیلاب آنا شروع ہو گیا. پھر وہ ایسٹرافوبیا ہم کہتے ہیں اس بیماری کو. تو پھر ہم گئے اس ایریا کو، ہم نے ویشنو نہیں گئے جہاں پہ بیسیکلی وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا، اور مختلف پیر بابا اور مختلف ایریاز میں ہوا تھا. تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا لیما کہ کلائمیٹ کا، موسم کا اب بڑا گہرا تعلق ہے. آج کے دن 10 تاریخ کو وہ سارا ہمارا ریہیبلیٹیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. لوگوں کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا، ان کے پاس ہم نے ٹیمز بھجوائیں، خود گئے، خود اسیس کیا، پھر ٹیمز کو ٹرین کیا. بنیر جہاں پہ کوئی پراپر سائیکیٹرسٹ نہیں تھا سیلاب کے وقت، اب وہاں پہ پراپر سائیکالوجسٹ بھی ٹرین ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے نہیں. بنیر میں اور اس کے پسماندہ علاقوں میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں، رائٹ؟ اور جو لوگ ہیں نا وہ ذہنی دباؤ کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کیا اقتدام لیے جا رہے ہیں؟ اچھا، ہم نے جو کیا، ہم نے تو حکومت خیبر پختونخوا کی انکریجمنٹ بھی کیا کہ انہوں نے کال ریلیز کی کہ وہاں پہ رائز کی کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ شدید پرابلمس آ رہے ہیں. تو
چونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح سیکیٹرسٹ نہیں تھا، تو ہم نے جا کے پہلے تو لوگوں کو سینسٹائز کیا، لوگوں سے ملے، ان کو ہم نے سنا، کیونکہ وہ گریف میں تھے. ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کی پوری فیملی ڈیمیج ہو گئی، سیلاب میں چلی گئی. ایک ایسا بچہ میں نے دیکھا جس کی ماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کو بار بار وہ نائٹ میئرز آ رہے تھے، وہ بار بار وہ منظر جو تھا وہ ریلیو کر رہا تھا، بار بار اسے لگ رہا تھا، روز وہ اٹھتا تھا، چیخیں مارتا تھا اور باہر جاتا تھا. مطلب گریف تو تھا، غم تو تھا کہ ہمارا اپنا گھر ڈیمیج ہو گیا، والدین چلے گئے، بیٹھے بیٹھائے ٹھیک ہے، اوپر سے بادل پھٹا، مطلب اللہ سے ہمارے یہاں بھی زلزلہ آیا تو اٹس ویری ریلیٹیبل. تو اب ہم جب گئے تو وہاں پہ سب سے اچھی چیز یہ کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی آف بنیر ہے، اس کا پورا سائیکولوجیکل یونٹ تھا. اچھا یہ نئے بیچز ہیں تو وہ اس طرح نہیں تھے کہ پراپر کوالیفائڈ، اور مطلب جس طرح پی ایچ ڈی کیا ہو یا FCPS ہو یا MRC سائیک ہو، ڈاکٹرز ہوں، تو جو تھے وہ بیچارے ادھر ادھر موو ہوئے ہوئے تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کو ٹرین کیا اس کے اندر ہم نے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ، جس طرح میڈیکل فرسٹ ایڈ ہوتا ہے اس طرح ذہنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے فرسٹ ایڈ ہوتا ہے. اس میں دیکھنا ہوتا ہے، اس میں سننا ہوتا ہے، سننے کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لنک کرنا ہوتا ہے. لنک اوبیسلی اگر اس کو زیادہ پرابلم ہے، نیند کا مسئلہ زیادہ ہے، تو اس نے ڈاکٹر کے ساتھ لنک ہونا ہے، اپنی ٹریٹمنٹ کرانی ہے. تو یہ ہم نے پوری ادھر کی ٹیم کو ود دا ہیلپ آف دا اسکیم فاؤنڈیشن، مطلب جو بنیر میں پسماندہ علاقوں میں لوگ ہیں، سیلاب آیا، روزمرہ کی زندگی تو ان کی ڈسٹرب ہوئی، ذہنی حالت بھی واقعی بہت ڈسٹرب ہو گئی. جی پوری پاپولیشن کے اندر جو تھا نا. تو کوئی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے اگر ان میں سے کسی نے خودکشی کی ہو یا بہت زیادہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا ہو؟ جی بیسیکلی کوئی بھی اس قسم کا ٹرامیٹک یا شدید کیٹاسٹرافک ہم کہتے ہیں ایونٹ ہوتا ہے، جس طرح سیلاب، زلزلہ، جنگ، اس کے بعد یا انفارچونیٹلی کسی کا اگر ریپ انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد 30 دنوں کے بعد PTSD شروع ہوتا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ 30 دنوں کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے 3 دن ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن ہوتا ہے. تو ہم تقریباً پہلے ہفتے ہی پہنچ گئے تھے اپنی مدد کے تحت. اور اس کے اندر کامسٹس ایبٹ آباد، پشاور یونیورسٹی، اسلام آباد شفا تعمیری ملت یونیورسٹی، اس کے علاوہ ہزارہ یونیورسٹی، ایبٹ آباد یونیورسٹی، یہاں سے ہم لوگ ٹیمز لے کے جاتے تھے والنٹیئرس کی. اور کیا ان کا جذبہ تھا کہ اس بار ہم نے ایسا کیا کہ جو راشن تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے لوگوں نے کیا، کھانا پینا بھی کر لیا، چیکس بھی انہیں مل گئے، مطلب جو ہم دیکھ رہے تھے. لیکن جو نہ نظر آنے والی چیز تھی اس پہ کام ہوا. اور یہ تو اس پہ کیا مطلب کاؤنسلنگ کی آپ نے؟ جی تو رزلٹ آئے؟ جی الحمدللہ. اس پہ پہلے تو جو پہلا ہفتہ تھا وہ بہت ٹریجک تھا. مطلب آپ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی کوئی جگہ جہاں پہ سیلاب یا زلزلہ ہے تو ذکر کرنا چاہیے. تو پورے راستے میں ہم لوگ استغفار کا ایک ذکر کرتے تھے، اپنی نماز پڑھتے تھے. کیونکہ پہلے دن جب ہم گئے، جب ہم نے سارا منظر دیکھا، ان فیملی سے ملے اور ان کو ہم نے سینسٹائز کیا، بتایا کہ کیسے کرنا ہے، اور ہم نے ان کی ہیلپ کی ڈائریکٹلی ان کے علاج میں. تو واپسی پہ ہلکی سی بارش ہو گئی. تو وہ جو فنومینن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ بارش یا بادل آتا تھا تو لوگ باہر بھاگتے تھے خوف سے کہ ہم مر رہے ہیں. وہ چیز ہمیں بھی فیل ہوئی، ایون مجھے فیل ہوئی ہے. مطلب اٹ واز سو. لیکن ہیٹس آف ٹو وہاں پہ اس وقت CNW ڈپارٹمنٹ جو تھا، جو بھی CM کے پی کے آئے ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، پاکستان آرمی وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، ریسکیو ریلیف کے بہت زبردست مشن ہوا. تو لوگوں کو اسٹرکچر جو چیزیں دینے کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ پراپر ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام ہوا. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اچھا آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایسے کیا سائنز ہوتے ہیں جس کے بعد آپ ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے؟ اچھا لیما، یہ تو ایک بہت، اس کو میں ذرا نیرو کر لیتا ہوں. دیکھیں ہمارا ہوتا ہے سائیکیٹرک انٹرویو، وہ ہوتا ہے 45 منٹس کا، 30 منٹس ٹو 45 منٹس، اور وہ پرائیویسی میں ہوتا ہے. اوبیسلی اس میں اجازت لی جاتی ہے پیشنٹ سے. اس میں مختلف کرائیٹیریا کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ان شارٹ، چونکہ یہ مطلب وی لاگ ہے، اس طریقے سے پوڈ کاسٹ ہے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ یا پرسنالٹی میں اگر چینج آ رہی ہو، شخصیت میں اگر چینج آ رہی ہو، اگر وہ شخص وہ نہ رہے، یا اگر اس کی نیند ڈسٹرب ہو، یا اگر اس کے کام پہ لگاتار ہفتہ یا اس سے زیادہ اثرات آ رہے ہوں کہ وہ اپنی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کی کم ہو جائے، اس کی جو کھانے پینے کی عادت آ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو یہ سارا ہم ہسٹری سے کرتے ہیں، فیملی سے پوچھ کے بھی کرتے ہیں، کولیٹرل ہم اسے کہتے ہیں، فیملی سے بھی ہم کنفرم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر EEG آتا ہے، MRI آتا ہے،
CT اسکین آتا ہے اور بلڈ کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم مل کے پھر اس کو کرائٹیریا کے مطابق پھر ہم ڈائگنوز کریں. اچھا آج کل کے نوجوانوں میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے, کیا وجوہات ہیں؟ جو نوجوان ہیں بہت سی وجوہات ہیں, لیکن جو سب سے کامن ہم دیکھتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ ایڈکشن ہے سب سے زیادہ. انٹرنیٹ ایڈکشن اٹ از ویری کامن کہ مطلب دے آر اسٹک ٹو بالکل فون اپنے ہاتھ میں رکھنا, اس کو لائف سمجھنا. اگر فون ڈیڈ ہو گیا بس اس کے بعد انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور ان سے پروسیس نہیں ہو رہا ہوتا. دوسرا ڈرگس اوبیسلی بوائز کے اندر بہت کامن ہے, خواتین کے اندر بھی اتنی کامن ہے لیکن بوائز کے اندر ذرا زیادہ ہے. بریک اپس, شادی سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر زیادہ تر جو بریک اپس کے ایشوز ہیں اس کو پروسیس کرنا انہیں نہیں کوئی سکھاتا کہ کیسے کرنا ہے اس گریف کو, اس غم کو, کہ بے شک اگر وہ رشتے کا ٹوٹنا ہے یا اس کے علاوہ کس طریقے سے اس کو نکلنا کس طرح اس چیز سے. تو وہ جو اویئرنیس نہیں ہے اس کی وجہ سے, اور اوبیسلی انگزائٹی, ڈپریشن, یہ نوجوانوں کے اندر اس کے بعد بہت زیادہ. اچھا انگزائٹی اور ڈپریشن پہ تو ہم کافی کیسز دیکھ رہے ہیں. اب حالیہ میں یہ ہوا ہے کہ لاہور یونیورسٹی آف لاہور میں 18 ڈیز کے اندر 2 اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا اور دونوں کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ چیز ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور دونوں کوئی ایسی میڈیسنز لے رہے تھے جو ان کے دماغ پہ اثر کر رہی تھیں. تو یہ نارمل ہو رہا ہے, نارمل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ میں اگر آپ کے پاس ایز اے پیشنٹ آؤں, میں ڈپریشن پہ بات کر لوں, انگزائٹی پہ, لیکن میں سوسائڈ پہ بات نہیں کروں گی. کوئی سوسائڈ پہ بات نہیں کر رہا کہ میری تھاٹ آ رہی ہے. پھر ایسے واقعوں کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے اس کو اس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح ابھی آج ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اویئرنیس. آپ اویئرنیس کریٹ کریں اس ملک کے اندر, لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بنائیں کہ وہ ایزیلی جا سکیں پروفیشنلس کے پاس, تاکہ وہ اپنے موڈ کو بھی ڈسکس کر سکیں, اپنی نیند کو ڈسکس کر سکیں, اپنے گولس کو لائف میں جو ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں. تو ان کو آبویسلی کنسلٹنٹ ایڈوائس مل سکتی ہے. جہاں تک ان دونوں کی بات ہے جو آپ نے کیسز بتایا, آبویسلی اٹس ویری سیڈننگ. جو منشیات ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. کل ایک میں علیمہ آپ کو بتاؤں, ایک فیملی آئی, ماں تھی, بیٹے کو لے کے بیٹا ہنس رہا تھا, ساتھ بھائی تو بڑا غصے میں تھا. تو امی نے اس کی مجھے ہندکوں میں کہا کہ بچیا یہی حرکتیں کر دیں, ٹی والی حرکتیں کر دیں, دیکھو ذرا. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا, تالیاں بجا رہا تھا. میں کہا مائی کیا مسئلہ ہے, کس وجہ تو یہ کرتے ہیں؟ آتے ہیں بچے کوئی چیز آئی کہ آئس آئی دی ہے, آئس کر دے, آئس کو بعد اس طرح ہو جاتا ہے. پھر راتی ویلے محفلہ میں جلتا ہے. کیا ایج تھی اس بچے کی؟ ناٹ اے چائلڈ, مطلب 20-22 ٹھیک ہے, ان کا بچہ تھا. تو وہ بالکل جس طرح وداؤٹ میوزک ہم بیٹھے ہوں, کوئی ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, تو جس طرح کوئی ساز اس کے کانوں میں بج رہا ہے. سو obviously انفارچونیٹلی جو ڈرگس ہیں اس کی روک تھام بہت ضروری ہے اور ان کا علاج بہت ضروری ہے. ان کا اگر علاج نان ججمنٹل طریقے سے ہو جائے نا, کہ ان کو اگر پولیس یہ آپشن دے, یا جس طرح ہم نے جیلز ڈپارٹمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے, ایبٹ آباد جیل, مانسہرہ جیل, ان KP کی مختلف جیلز میں وہاں پہ پراپر ریہیب سینٹرز ہیں. اچھا جب میں کہہ رہا ہوں نا پراپر ریہیبلیٹیشن سینٹر, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, ڈاکٹرس بھی ہیں, ایجوکیشنل ورکرس جو ان کو تعلیم دیتے ہیں, بل پڑھنے کا طریقہ, بل کے یونٹس پروسیس کرنے کا طریقہ, بل کم کرنے کے طریقے. اچھا پھر 6 کلمے دعائیں کروں تو ان کے ریلیجن کے مطابق. اچھا تو وہاں پہ ہم نے یہ ایکسرسائز دیکھی ہے کہ ودن 1 to 2 months اگر وہ جیل میں 6 مہینے گزارنے, اور اس میں اگر 1-2 مہینے وہ اپنا ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں اور وہ بالکل ڈرگ سے پاک ہو کے جیل سے نکل رہے ہیں, تو اوبیسلی ایک بندہ بھی اگر ٹھیک ہو جاتا ہے نا, تو سمجھیں ہماری محنت جگہ پہ آ جاتی ہے. سو اوبیسلی ایکسیس ہم نے بنانی ہے, ہم نے لوگوں کے لیے آسان کرنا ہوگا, ورنہ اب مشکل ہو جائے دیکھیں گا. آج کے دور میں انفلیشن بہت زیادہ ہے, تو ایک جو طالب علم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی فیس بھی دے رہا ہے, اپنے گھر کے خرچے بھی, اور سب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. وہ پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ میں سیشنز افورڈ نہیں کر سکتا, کنسلٹیشن فی اتنی زیادہ سیشن, کیونکہ میں نے جہاں تک ریسرچ کیا ہے کہ آپ اسلام آباد, لاہور وغیرہ میں دیکھیں ایک سائیکیٹرسٹ چارج کریں 4,000 to 7,000 پر سیشن. تو وہ کیسے کاؤنسلنگ کی طرف جائیں؟ وہ پھر مطلب افورڈیبل تو آپ بنانا چاہیے نا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ چارج ہو رہا ہے. جس نے ایک زندگی کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو سیشن ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے سائیکالوجسٹ کی اور سائیکیٹرسٹ کی. پاکستان کے جو بھی حالات ہیں, دنیا میں ہم کہیں بھی دیکھ لیں, پرائیویٹ کیئر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو
بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے جس طرح بنیر میں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی, دی کیم فرام کراچی سے آل دا وے آئے ڈاکٹر طاہا. تسکین ہم نے خود انہیں مطلب ٹیسٹ بھی کیا, ہائپوتھیسس بھی کنفرم کی. وہ فری سروسز دیتے ہیں اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی, روزن ایک پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے مڈل کالج میں تو اس وقت کے ٹائم سے نا روزن ایک آرگنائزیشن ہے وہ فری دے رہی ہے. تو اوبیسلی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فری ہیلپ لائن بھی کریٹ کرے جس طرح انٹرنیشنلی ہوتی ہے کچھ ممالک کے اندر ہے. سویڈن ہے, وہاں پہ سوئسائڈ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ انہوں نے فری ہیلپ لائنس دی ہیں. پاکستان کے اندر جو حالات اچانک یہ جو معاشی اور سیاسی حالات چینج ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی تو انفارچونیٹلی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی مطلب اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں بھی کاؤنسلنگ نہیں دی جاتی. ویل دیکھیں, میں آپ کو بنیر کا میں نے آپ کو بتایا بالکل ایک پسماندہ علاقہ. اللہ بخشی ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہاں پہ, پیر بابا, انہوں نے بڑا اسلام کو پھیلایا جہاں وہاں پہ اس وقت مسلمان ہوا ہی نہیں کرتے تھے, تبلیغ کی انہوں نے. وہ ایریا کہ مطلب پہاڑوں کے اندر ہے, وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے اور وہاں پہ تقریباً کوئی 50 to 60 سائیکالوجسٹ ہر 6 مہینے میں گریجویٹ ہو رہے ہیں. سو امیجن کریں بڑے شہروں میں کراچی, لاہور, فیصل آباد, حیدرآباد, کوئٹہ, گلگت, مظفر آباد کتنے زیادہ ہوں گے. سو ہمارے پاس اتنی زبردست ورک فورس ہے. ہم اگر ہر اسکول, پرائیویٹ اسکول کے اندر, کالج کے اندر یہ مینڈیٹری کر لیں کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا اسیس کرنا ضروری ہے, اور اگر ایک بچہ اسکول میں پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی ہیلپ ہم لیں تو اوبیسلی اٹ کین ہیلپ اس. اچھا, ایک عام طالب علم ہے, وہ جب پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں یہی بات جاتی ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے. انفلیشن بہت زیادہ ہے, نوکریاں کم ہیں, جس کی وجہ سے نا وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ پھر اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو ہمارا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی گائیڈ لائن ہے سیلف ہیلپ, سب سے بیس لائن کی بنا سیلف ہیلپ ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھیں, ذکر کریں, مینٹلائز کریں, سوئمنگ کریں, واک کریں, جم کریں. اچھا, میں نے دیکھا کچھ ایسے پیشنٹس جن کو مائلڈ ڈپریشن ہوتی ہے. مائلڈ ڈپریشن ان کے لیے ان کو بہت مطلب شدید ہی لگ رہی ہوتی ہے. ایک بندہ لگاتار خفا ہے, پریشان ہے, کام نہیں کر پا رہا, اس کی فنکشنالٹی افیکٹ ہو رہی ہے, اس کے لیے تو بہت زیادہ ہمارے کرائٹیریا میں اس کو مائلڈ. میں دیکھا وہ جم سے بھی امپروو ہوتے ہیں اور ساتھ کاؤنسلنگ سے بھی امپروو ہوتے ہیں. سو یہ سائنٹیفک چیزیں کہ اگر وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے, فیملی سے ٹائم لے, اور ایکسرسائز کے اوپر وقت لگائے, ٹریکنگ کے اوپر وقت لگائے, اپنی ہابیز کے اوپر وقت لگائے, دوبارہ سے اپنا انٹرسٹ دوبارہ کریٹ کرے, اپنی ویٹ مینجمنٹ کے اوپر وقت لگائے, تو اوبیسلی دس کین ہیلپ. یہ چیزیں مدد کرتی ہیں, یعنی کہ اس کو اپنے شوق پہ چھوڑ دیں. میں نے بہت سے ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں جو کچھ ایگزام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا نہیں ہوا, اور وہ اتنے بڑے اللہ نے انہیں بنا دیا کسی جگہ پہ پاکستان میں یا باہر کہ وہ جو ایگزام کر کے بھی آئے وہ ان کے ماتحت کام کرنے لگے. میں نے ایسا بھی دیکھا, کیونکہ اپنے انٹرسٹ پہ چلنا چاہیے. اپنے انٹرسٹ پہ جب ہم چلیں گے تو پیشن, ہمارا جذبہ ایسا بن جاتا ہے کہ اوبیسلی وہ کہتے ہیں پوری دنیا ہمیں پھر مل کے ہیلپ کرنے لگ جاتی ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ ہم نے بھی بنائے ہوئے نا سرکاری نوکری, تو پھر اوبیسلی یا مطلب کو ڈالا, تو مطلب اب دیکھ لیں کہ یہ جو اسٹینڈرڈس ہیں دیز آر ناٹ دا اسٹینڈرڈس, یہ کوئی اسٹینڈرڈس. یہ تو سوشل میڈیا سے ہی آئے ہیں ہمارے پاس اسٹینڈرڈس. ایک عام آدمی دیکھے نا سوشل میڈیا دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے بڑی ایلیٹ کلاس میں ہے, لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ خود ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. اور کسی کا کانٹینٹ بڑا اچھا ہے, کسی کی ریچ بڑی اچھی ہے, فالوئنگ بہت زیادہ ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں. تو آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ ڈیمیج کرے گا یوتھ کو؟ کر چکی ہے. سیلفائٹس یہ امریکہ کے اندر اور باقی ملکوں کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر اب اویئرنیس کمپینس ہیں کہ ہم نے, اور ایون آئی فون جو ہے یا باقی جو فونس اس کے اندر ایک اسکرین ٹائم, یہ اسی سیلف فائٹرس کی وجہ سے نا کہ ہم اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں, کیونکہ یہ ایک خواب والی زندگی ہوتی ہے, یہ ایک سوچ والی زندگی ہوتی ہے, ریالٹی میں نہیں ہوتی. ریالٹی میں کرنے کے لیے ہم نے پھر محنت کرنی ہے, ہم نے اس گولس کی طرف جانا ہے. سو اس چیز کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ گاڑیوں سے اور ان چیزوں سے ایک وقت کے لیے تو ہمیں سکون مل جاتا ہے اس مومنٹ کو وہ کرنے کے لیے, لیکن جو ایکچوئل جو فائدہ ہے وہ محنت کے اندر ہے اور آنیسٹی کے اندر ہے, ایمانداری کے اندر ہے, جو بھی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, فیملی سپورٹ کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ اگر کسی کے ساتھ فیملی سپورٹ ہے نا, فائنینشلی, ایموشنلی,
وہ بندہ انسان جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا ڈپریشن میں. تو آپ نے ریسنٹلی میرے سے ایک واقعہ جو شیئر کیا تھا, ایک بچہ جس نے سوسائڈ کر لی ہے, فیملی اس کی شاید نہیں سپورٹ کری تھی, تو وہ کیا بات؟ اچھا علیمہ دیکھیں, فیملی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, ایون عربک کنٹریز کے اندر فیملی مین یونٹ ہے, خاندان مین یونٹ ہے. خاندان اگر خیال کرتا ہے اپنے کسی ایسے کزن کا, دوست کا جو پیچھے رہ رہا ہے, اس کو وہ انکنڈیشنلی سپورٹ کرتا ہے, اس کو ہر حال میں انکریج کرتا ہے, اگر کسی کی تعریف کرتا ہے ساتھ اس کی بھی تعریف کرتا ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اچھا اس کے موڈ کی وجہ سے, اس کی باتوں کی وجہ سے خفا نہیں ہوتا, اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو اگلے دن راضی ہو جاتا ہے. اگر وہ یہاں تک کہے کہ جی آپ بار بار سوری کر رہے ہیں, کیونکہ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں نا انزائٹی ڈپریشن کے, یا جو اسموکنگ ڈرگس میں, وہ اگلے سے لڑنا انہیں آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ بار بار مجھے سوری کریں تو ہم بار بار انہیں کریں, تو اور اس کو ہیلپ کے لیے لے کے جائیں تو یہ ہیلپ ہو جاتا ہے. یہ جو سیڈ انسیڈنٹ تھا جس میں وہ پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ وہ بالا کوٹ کا برج ہے, اس سے خاتون نے جمپ کیا اور سوسائڈ کر لی, بچہ بھی تھا اس کا. تو میں جب اس کی فیملی سے میں نے پوچھا, فیملی ڈپریشن سے, تو میں نے ان سے پوچھا, یہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں, مجھے فرشتے آواز دے رہے ہیں کہ تم جنت میں جا رہے ہو. وہ بیماری تھی, لیکن جو ہماری کم علمی کی وجہ سے یا دین سے دوری کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ آوازیں اصلی ہیں, اور مطلب غلط چکروں میں پڑ گئے تھے. ایک تو ایسے علماء ہیں ہمارے, آپ دیکھ لیں ابھی تک ان کی مطلب قبروں پہ لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, ابھی تک کتنے 100 سال گزر چکے ہیں. ہم اسلام آباد میں دیکھیں, ہم اپنے نارتھ میں دیکھیں کہ ان میں باقی دی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں انفارچونیٹلی جو مس گائڈ کر لیتے کہ نہیں یہ جنات آ گئے ہیں, یہ سائیکیٹرک بیماری نہیں ہے, یہ انگریزی دوائی آپ کو دے دیں گے. اس سے اب وہ والا ٹائم نہیں رہا, اب لوگ پراپر انفارچونیٹلی سوسائڈ کر رہے ہیں. تو اب ایسی حالت میں ہم نے پیشنٹ کو ہر حال میں ایڈمٹ کرانا ہے, پکڑنا ہے, لے کے آنا ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کرانا ہے. اس میں علیمہ ہمیں چیلنج تھوڑا سا فیس ہو رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جب میرے فادر تھے ڈاکٹر وحید عرفان یا دادا تھے, تو اس وقت ان کے پاس نا ایک لا کے اندر مطلب مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے, صوبائی ہو گیا. تو پہلے یہ تھا کہ آرڈیننس تھا سن 2000 تک یا اس سے پہلے, تو اس میں یہ پاورز تھیں کہ اگر ایسا کوئی بندہ جو اپنی زندگی کے لیے خطرہ ہے تو اس کے لیے آسانی سے سائیکیٹرسٹ اور ایک ڈاکٹر لکھ کے ان کو ایڈمٹ کر لیتے تھے اور ان کا علاج کر لیتے تھے, ان کو مشینی علاج دیتے تھے اور نکال لیتے تھے. 99% تو وہ جب ہوش میں آتے ہیں یا آتے تھے تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہیں کوئی ایسی ویسی ایپیسوڈ آئی ہوئی, کیونکہ ذہنی بیماری تھی. ابھی جدھر ہم باقی چیزوں کی توجہ دے رہے ہیں تو ادھر ان کی, کیونکہ پاکستان کے اندر میں نے ایک سیف جو اسٹیمیٹ دیکھا ہے 7 سے 7.5 کروڑ عوام, 25 کروڑ میں سے یا 25.5 کروڑ میں سے ان کو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, ڈرگس کا مسئلہ ہے. سر 42.66% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو انگزائٹی ہے. امیجن کریں کہ سب سے زیادہ ہماری جو دنیا کے اندر ہم ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں جن کی یوتھ سب سے زیادہ ہے, اور اس میں اگر ہمارا, کیونکہ ہمارا سارا کولیپس سسٹم جو ہے, ہمیں پھر دیکھیں گھر میں جب لڑائی ہوتی ہے تو 2 بڑے لڑ جاتے ہیں, ہمارے ملک کی وہی مثال ہے. تو ہم وہ دونوں بڑے ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں, لیکن دل سے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم راضی ہو جائیں. جی جی ٹھیک ہے. اب اس گھر میں اگر نوجوان زیادہ بیمار ہیں تو پھر وہ گھر کیسے راضی ہوگا؟ اوبیسلی ہم نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے, ان کے لیے ہم نے آسانی بنانی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے موڈ کے اوپر, اپنی فیلنگس کے اوپر بات کریں, اس کا علاج کریں. آپ کے پی کے سی ایم سے ملے تو کیا پروپوزل آپ نے پیش کیا اور ان کی کیا بات تھی آپ سے ہوئی اس ٹاپک پہ؟ جی اچھا, ملنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا بہت سخت ہیں, وہ بڑے اسٹرکٹ سے ہیں اور پتہ نہیں کیا اور کیسے ملیں گے, لیکن وہ بڑے ہی پولائٹ طریقے سے ملے, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ, اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر انہوں نے نا بڑا ان کا انٹرسٹ ہے. ہمارے صوبے کے اندر ابھی جو صوبہ سرحد تھا اور اب کی ہو گیا, 2 مینٹل ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ 10 روپے میں پورا ایڈمیشن ہوتا ہے, مہینے کا علاج ہوتا ہے, کھانا پینا رہنا سب فری ملتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کا نام ہے گورنمنٹ مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل ڈاڈر, جو پہلے ڈھوڈیال میں تھا. دوسرا جو تھا ابھی وہ اللہ کرے بن جائے, MTI بھی ہو جائے اور پراپر طریقے سے ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ آ کے کام کر سکیں, وہ بڑا ہاسپٹل ہے پشاور میں, فاؤنٹن ہاؤس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا ایک بڑا زبردست کام یہ ہوا
کہ جس طرح کچھ موویز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں وہ ان کی اسپورٹس کی ٹیم ہے لیکن وہ تھوڑا سلو ہیں، عام بچوں سے ڈفرینٹ ہیں. تو اس طریقے سے جو نوجوان اور بچے جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ ڈس ایبل ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل، ہم تو ڈفرینٹلی ایبل کہتے ہیں لیکن لا میں اس کا ڈس ایبل سرٹیفکیٹ ان کو اگر ملا ہوا ہے تو ان کے لیے فری لیپ ٹاپس دیے جائیں گے. اب امیجن کریں عام اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ کلاس میں اگر کسی کو نہ ملے تو بڑا فیل کرتا ہے. تو وہ بچے جو کہ جن کو آٹزم ہے یا اگر ان کو اسکیزوفرینیا ہے لیکن وہ دوا لے رہے ہیں، لائف لانگ ان کی پوری عمر کا علاج ہے لیکن وہ ٹھیک ہے اور ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، they can apply آن لائن swkpk.gov.pk، یہ اس کی ویب سائٹ ہے اور اس پہ فارمز اویلیبل ہیں. سو یہ ایک بڑی ایگزامپلری چیز ہے جو انہوں نے شروع کی. ساتھ میں ہم اگر پاکستان کو کمپیئر کریں دنیا کے ساتھ، ابھی ریسنٹلی میں عمرے پہ تھا، واپس آیا تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے لیما کہ وہ بڑا خیال کرتے ہیں. اگر محلے کے اندر فیملی کے اندر کسی کو کوئی، جس طرح ہماری فیمیلز ہیں سب سے کامن دیکھیں نا ڈپریشن، بچے کی پیدائش کے بعد 3-4 دنوں تک جو ڈپریشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پوسٹ نیٹل بلوز، بہت زیادہ کامن. پھر پوسٹ نیٹل سائیکوسس، بچہ ماں کے پیٹ میں اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے شاید شیطان کا ہے یا کیا، مطلب کیونکہ وہ ایک بیماری کے اندر اس طرح اس کو لگ رہا ہوتا ہے، ریالٹی میں نہیں لگ رہا ہوتا. کتنا ڈینجرس ہے ہماری سوسائٹی کے. تو یہ کتنی سینسٹیو چیزیں ہیں جو ایک ماں فیس کر رہی ہے، ایک لڑکی فیس کر رہی ہے. تو ایسے جتنے بھی کیسز ہیں انگلینڈ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کو ہوم وزٹس دیے جاتے ہیں، کمیونٹی نرس جاتی ہے، کمیونٹی سائیکالوجسٹ آتی ہے. جو اتنے سینکڑوں ہم سائیکالوجسٹ بنا رہے ہیں، ہزاروں، ٹھیک ہے سائیکاٹرسٹ ہمارے ملک میں کم ہیں لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں سائیکالوجسٹ ہیں، لیٹ اس انگیج. سر اصل میں نا پاکستان میں سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہے نا بہت اس کا ریشو کم تھا، رائٹ. جو ابھی آپ باہر کی بات کریں، باہر زیادہ تھا اور باہر ہر بندے کی پاکٹ میں ڈپریشن کی میڈیسن لازمی تھی. اب انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ نا پاکستان میں بڑھ رہا ہے. اویئرنیس ہم دے تو نہیں ہیں، ہوتے ہیں پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں لیکن ساتھ جو ہے فیس جو ہے وہ اس کا مسئلہ آ جاتا ہے، افورڈ نہیں کر سکتے. تو جب ایک عام نوجوان نہیں افورڈ کرے گا تو پھر مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا. افورڈیبلٹی کے لیے ایک چیز ہمیشہ جو میں ویورس کو بتاتا ہوں نہیں پتہ ہوتی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جسے ہم کہتے ہیں مینٹل پیشنٹ یا عام الفاظ میں پاگل پن، اس پہ انہوں نے جانا ہے کسی سائیکیٹرک پورٹ کے اندر. کوئی بھی بندہ جس کو لگ رہا ہے کہ اس کو بے چینی ہو رہی ہے، اس کا موڈ خراب ہے، وہ ڈرگس کا شکار ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی ہمارے سائیکیٹرک سرکاری سیٹ اپ میں جا سکتا ہے. انڈیا میں جا سکتا ہے، لاہور میں جا سکتا ہے، شیخ پورہ میں جا سکتا ہے، گجرانوالہ میں جا سکتا ہے، پشاور میں جا سکتا ہے، مانسہرہ آ سکتا ہے، ایبٹ آباد آ سکتا ہے. 10 روپے کے اندر او پی ڈی کی اس کو سلپ ملے گی، اسی 10 روپے کے اندر اس کا علاج کیا جائے گا. 10 نہیں تو 20 روپے ہو جائے گا. صبح آپ دیکھیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نا، کیونکہ اکثر آپ بالکل لوگوں کو نہیں پتا، لوگ یہ سرچ کرتے ہیں اور سرچ جب کرتے ہیں تو پرائیویٹلی اوبیسلی سب کے لنکس آتے ہیں، ایون میرے بھی آ رہے ہوں گے، اوروں کے آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. سو ہم نے یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ نہیں، گورنمنٹ کنسلٹنٹ اور آپ کو پتہ ہے جو اچھا پرائیویٹ سائیکیٹرسٹ وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے جو سرکاری بڑا ڈاکٹر. ایگزیکٹلی. تو وہی ڈاکٹر جب 10-20 روپے میں آپ کا علاج کرنا چاہ رہا ہے، give them a chance. بالکل. اچھا یہ ایبٹ آباد کے جو چھوٹے شہر ہیں یہ جینیٹک ٹیسٹنگ کیا ہے، یہ کیوں؟ ہاں اچھا دیکھیں یہ وہاں پہ یونیورسٹی ایبٹ آباد یونیورسٹی اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب ہیں ناصر صاحب، تو وہ کافی انہوں نے نا 2-3 سال سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں ادھر اور آپ دیکھیں کہ ہم کریں کیا. پاکستان وہ ملک ہے اور ایبٹ آباد وہ شہر ہے جہاں پہ یہ جو بچے جن کو جینیاتی مسئلے ہوتے ہیں، جس طرح ڈاؤن سنڈروم ہو گیا، جس طرح آٹزم ہو گیا، یا جس طرح یہ جو فیملی در فیملی ٹریول کر رہی ہوتی ہے، ذہنی یا جسمانی بیماری، اس کی باقاعدہ انگلینڈ سے یہ ٹیسٹنگ کراتی ہے یونیورسٹی. اور اگر وہ اس کا کوئی علاج میں پازیٹیو آ جائے تو اس فیملی کو بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ کا یہ علاج جو ہے فلاں جگہ سے اویلیبل ہے. تو یہ جو سروس ہے obviously it's a big ہال مارک جو کہ وہاں پہ ہو رہا ہے. اور آئی تھنک اور یونیورسٹیز کو بھی جینیٹک ٹیسٹنگ کی طرف جانا چاہیے. اور پلس علیمہ ساتھ میں آج کل آپ کو پتہ ہے، میں سن رہا تھا پنجاب میں بھی کوئی شادی سے پہلے نا کوئی وہ بات چیت کر رہے تھے کہ کوئی ان کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، بلڈ ٹیسٹنگ اور یہ وہ نا. تو یہ اٹس دا سیم تھنگ، جینیٹک ڈس آرڈرز کے اندر یہ بھی آتے ہیں، تھیلیسیمیا اور یہ ساری چیزیں. تو وہ پاکستان کے جو ہمارے لوگ ہیں، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی بیماریاں جو نسل در نسل پھیلنے سے رکیں تو اس کی ٹائملی تشخیص
اور ٹائملی علاج بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ یونیورسٹیز فریلی بھی کر رہی ہیں ٹھیک اپنے کیمپس کے تھرو. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ تھی ہماری گفتگو. امید ہے کہ ناظرین کو انزائٹی ڈپریشن کے بارے میں صحیح رہنمائی ملی ہوگی. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نہ آپ نے کسی کو اکیلا چھوڑنا. اگر آپ کو کوئی ڈر ہے یا آپ کسی سے بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ ڈپریشن جو ہے یہ ایک بیماری کی صورت میں آ چکی ہے.